أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہاں چالو پہلا کمبتارا یہاں تھا پہلا پر کمبتارا یہاں تھا ذرا اس کو پھر ایک بار آف کر کے آن کرو تین پینٹ بتا رہا ہے تمہارے اس سے طرف چل رہا ہوں ہاں تمہاری آئیڈیا بدل کے وہ کرو فون سائلنٹ بھی کر لیجئے بھائی آداب کے خلاف ہے سائلنٹ کر لیجئے درس فقہ شافعی اور تدریس الرحمن کے آغاز کے لیے قرأت کلام پاک کے لیے مدرس ہوں حبیب حاجی بن احمد رفیع المازنی سے وہ قرأت کلام پاک پیش فرمائیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صدق اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب میں مدرس ہوں حبیب محسن بن عبد القادر رفیع المازنی سے دعائیں اور قرأت کلام پاک پیش فرمائیں سبحان اللہ مدرس ہوں شیخ احمد تشریف لائیں اور قرأت کلام پاک پیش فرمائیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. مطلب اسم شیخ عبداللہ سے وہاں قرآن کرنے پر أعوذ بالله من الشيطان اس کو قریب کر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. سبحان اللہ. مطلب اسمه محمد زبیر خالد شتاری سے وہ اپنے خلافان رسول کے بعد تشریف لائیں اور نام پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھے گئے ابرے رحمت برستا نہیں دیکھے گئے ابرے رحمت بداؤ
चमका दे चमकाने वाले। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। سبحان الله سبحان الله. أمام تمسهم حضرت الله مولانا خلص بخير للسعيدة التي أستاذ سوى الشكر إن شاء الله. سمعنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. الحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سنت نمازوں کا بیان جاری ہے اور آج کے درس کے لیے صلاۃ کسوف اور خسوف کا بیان، یعنی کہ سورج گہن اور چاند گہن کی نماز کے تعلق سے ہے، جو بہت ہی کم لوگوں کو اس سے خبر ہے کہ سورج گہن اور چاند گہن کے وقت نماز بھی پڑھی جاتی ہے. یہ بہت کم ہی لوگوں کو معلوم. اور پھر اس کے نماز ادا کرنے کے طریقے وغیرہ کیا ہیں، ان سے بھی ناواقف ہیں. تو ضروری ہے کہ چند باتیں اس حوالے سے بھی ہو جائیں تاکہ آئندہ جس طرح اب تک ایک زمانے سے یہ نماز کے حوالے سے بہت ہی کم سنا جاتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے جا کر بالکل ہی یہ نماز کو نئی بدعت سمجھا جائے یا بالکل ہی نامعلوم کی وجہ سے کئی نسلوں تک پھر یہ بات نہ پہنچے. کسوف اور خسوف کی نمازیں شریعت میں سنت مؤکدہ ہیں. تو یہ وہ سنتیں بھی نہیں ہیں کہ جو غیر مؤکدہ کہلاتی ہیں، یا کوئی نفل نماز کی طرح نہیں ہے، بلکہ سنت مؤکدہ ہے. مرد اور عورت، مسافر اور مقیم، آزاد اور غلام، سب کے اوپر یہ نماز سنت ہے، مسنون ہے، اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے اور تنہا بھی پڑھی جا سکتی ہے. ان نمازوں میں جماعت بھی بہتر ہے کہ سنت زیادہ قرین سنت یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے. اگر جماعت نہ بھی ہو تو تنہا پڑھ لینا سنت کے لیے کافی ہے. اور اس نماز کے لیے یا کسوف اور خسوف دونوں نمازوں کے لیے الصلاۃ الجامعہ یا صلاۃً جامعۃً کہہ کر ندا دی جائے گی، اور ان نمازوں کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہوگی، جس طرح کہ عیدین کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہوتی. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. تم نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، یعنی کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو جس نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو. یہاں سجدے سے مراد صرف سجدہ نہیں بلکہ نماز بھی ہے، یا کوئی دوسری عبادت بھی شامل ہے. عبادت صرف سجدے کے، یہاں پر لفظ تو چونکہ سجدے کا استعمال ہوا ہے. پہلے کیا ہوتا ہے کہ لوگ پچھلے زمانوں میں سورج کو سجدہ کرتے تھے، چاند کو سجدہ کرتے تھے، اسلام سے پہلے کی بات. لیکن اسلام کے متعارف ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں کو حرام کر دیا جو کوئی غیر خدا کو کیے جائیں یا غیر اللہ کو کیے جائیں. تو پہلے کے لوگ
دن چڑھتے ہی سورج کو سجدہ کر دینا، یا چاند رات ہوتے ہی چاند آ جائے، چاند نظر آ جائے تو چاند کی پرستش کرنا، یا خاص خاص دنوں کے چاندوں کی نوعیت سے عبادتیں کرنا، یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے کی جائیں، یہ سب حرام کر دی گئی۔ حدیث شریف میں بھی سورج اور چاند کے حوالے سے ذکر آیا ہے کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته فاذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں کہ کسی کی موت یا حیات کے اوپر ان کو گہن نہیں لگتا۔ تو اس بات کو یاد رکھا جائے کہ لوگ اکثر یہ ذہن بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ سورج اور چاند گہن ہو جائے تو کسی کی موت کی وجہ سے ہوا ہے یا کسی فلاں شے کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن حدیث پاک میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اسی وہم کی طرف اشارہ کیا ہے کہ لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته، کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے گہن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وجود کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ جب سورج یا چاند کا گہن نظر آئے تو حضور نے کہا کہ تم نماز پڑھو اور دعا مانگو جب تک کہ وہ خوف جو تم پر طاری ہوا ہے دور ہو جائے، یعنی کہ گہن پورا کا پورا کھل جائے۔ اب اس کے بارے میں دلالت جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر ہے وہ یہ اس اعتبار سے ہے کہ سورج اور چاند کی جو پرستش کرتے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ سورج اور چاند بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح بے عیب نہیں ہیں، بلکہ ان کو بھی گہن لگتا ہے۔ اور ایک قیامت کا دن آنے والا ہے کہ جس وقت سورج اور چاند بھی ٹکرا کر ٹوٹ کر گر جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات باقی ہے اور بقا صرف اسی کے وجود کو ہے، اس کو نہ کوئی ضرر پہنچنے والا ہے نہ کچھ۔ تو عبادت ایسی چیزوں کی نہ کرو کہ جس کو گہن بھی لگ جاتا ہے یا جو فنا بھی ہونے والی ہے۔ تو عبادت اس اللہ وحدہ لا شریک ہی کی جائے کہ جس کو ہر اعتبار سے نقص سے پاک ہے، اور اس کو کوئی شے نہ پاک کرتی ہے، نہ کوئی ذات نے اس کو پیدا کیا ہے، نہ اس کو کوئی گہن لگا سکتا ہے، نہ کوئی اس کو زوال میں لا سکتا ہے۔ تو لہذا یہ توہم پرستیوں سے نجات حاصل کی جانی چاہیے۔ سورج اور چاند اللہ کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، اور کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اللہ کے۔ سورج گہن اور چاند گہن کے وقت یہ گمان کرنا کہ یہ کسی کے زوال و عروج یا کسی کے موت و حیات یا نفع و نقصان کے لیے گہن میں پڑے ہیں، اور غیر مذہب عورتوں کی طرح خاص طور پر دیگر مذاہب کی عورتیں یا مشرک عورتوں میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ یہ گمان کرتی ہیں کہ چاند گہن اور سورج گہن کے وقت حاملہ عورتیں اگر کچھ کاٹیں یا چبائیں تو پیٹ کے بچوں کا کوئی عضو یا حصہ کٹا ہوا پیدا ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ لوگ ان اوقات میں جب سورج اور چاند گہن ہوتا ہے تو کوئی کام کرنے سے بھی پرہیز کرتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کی طرف اپنے آپ کو ذہن کو لے جانا یہ محض جہالت اور وہم پرستی ہے۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی پرستش اور توکل علی اللہ کے خلاف ہیں اور ان سے اجتناب ضروری ہے۔ سورج گہن کے لیے کسوف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور چاند گہن کے لیے خسوف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ صلاۃ الخسوف یعنی کہ چاند گہن کی نماز، صلاۃ الکسوف کاف سے یہ سورج گہن کی نماز ہے۔
قرآن مجید میں بھی جس کی طرف اشارہ یہی ہے کہ کسف الشمس وخسف القمر وکسف الشمس، کہ خسف خسوف چاند گہن کو کہتے ہیں، کسف یا کسوف سورج گہن کو کہا جاتا۔ گہن لگنے میں ان لوگوں کی تنبیہ مقصود ہے جو سورج اور چاند کی پرستش کرتے ہیں۔ سورج اور چاند کو گہن ایک ایسا نقص ہے جو ان کی بے بسی پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان اجرام نورانی کو بے نور کر دیتا ہے اور ان کی پوری یا بعض حصے کی روشنی کو مٹا دیتا ہے۔ گہن کی دونوں نمازیں سنت مؤکدہ ہیں اور ان کا ترک کرنا مکروہ ہے۔ گہن کی نماز کے لیے گہن کی نسبت یقین ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر گہن کی نسبت شک ہو تو نماز نہیں پڑھی جائے گی، یعنی گہن کے متعلق مکمل طور پر اس کے پن کی طرف دیکھیں، نکال کے پھر سے لگائیے اس کو ایک بار، اس کو ڈیٹیچ کر کے پھر سے نکال کے لگائیے۔ تو یہ دونوں نمازیں سنت مؤکدہ ہیں، ان نمازوں کا ترک کرنا مکروہ ہے۔ گہن کی نماز کے لیے گہن کی نسبت یقین ہونے کی ضرورت ہے، یعنی کہ سورج گہن ہوا یا نہیں ہوا، اگر یہ اس بات میں شک ہے ابھی، یعنی شک سے مراد آپ کو ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی کہ اطلاع کے بموجب آپ کو ایسا محسوس ہو یا آپ کوئی ایسے مقام پر ہوں کہ آپ جہاں سے چاند یا سورج کو دیکھ رہے ہیں اور گہن ابھی پورا یا شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس بات پر آپ کو اعتماد نہیں ہے، تو ایسے وقت میں آپ کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ شک ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر گہن قائم ہو جانے کا پورا یقین ہو، اگر گہن آ جانے کا پورا یقین ہو، یا کوئی جیسا کہ آج کل ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے، پہلے ہی سے وقت دے دیا جاتا ہے کہ اس وقت سے شروع ہوگا، وہ یقینی علم ہے، تو اس کے بعد اگر وقت میں آپ جو ہے نا سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، جہاں کہیں ہوں، آپ کے اوپر وہ نماز سنت ہو جاتی ہے، آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں، نماز کے وہ وقت کے شروع ہوتے ہی یا اس کے ختم ہونے سے پہلے تک بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ گہن کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ اگر کوئی ایسے مقام پر ہیں جہاں پر آپ غسل نہیں کر سکتے تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، لیکن بال مونڈنا اور ناخن نکالنا یہ سنت نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سورج یا چاند کا گہن ہو گیا ہے تو گہن ہوتے ہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بال بھی کاٹ دینے چاہیے، ناخن بھی کاٹنے چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ گہن کی نماز کے لیے خاکساری کے لباس میں جانا سنت ہے۔ فاخرہ لباس نہ پہنے، یعنی کہ بہت اچھا ہی نیا اور کام کیا ہوا جس کے اوپر جو ہے نا بیل بوٹے کا کام ہو وغیرہ وغیرہ نہیں، ایسا کوئی بھی لباس یا کوئی نیا لباس جو صاف ستھرا بھی ہو تو ایک دم ایسا شاندار لباس پہن کر جانا یہ بھی سنت نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ لباس میں سے وہ لباس جو پرانا ہو اور اگر تھوڑا سا اس کی قیمت میں بھی وہ کم ہو تو ویسا لباس پہننا بہتر ہے۔ گہن کے آغاز سے گہن کھلنے تک نماز کا وقت ہے۔ کسوف کی نماز سورج گہن کے کھل جانے یا گہن کے ساتھ سورج کے غروب ہو جانے پر فوت ہو جاتی ہے، یعنی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ گھنٹوں کے لیے سورج گہن واقع ہوتا ہے
اور دن میں فلاں وقت سے فلاں وقت تک، تو سورج کا گہن شروع ہونے سے لے کر مکمل طور پر سورج کا گہن کھل جانے تک نماز کا وقت ہوتا ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مکمل سورج گہن ہوتا ہے، جس طرح حال ہی میں گزرا کہ سورج کے نکلنے کے بعد گہن شروع ہوتا ہے اور سورج کے غروب ہونے تک بھی گہن نہیں کھلا تو نماز کا وقت رہتا ہے، یہاں تک کہ سورج پورا غروب ہو گیا تو نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک سورج غروب نہ ہو اور گہن باقی ہے تو نماز کا وقت بھی باقی ہے۔ اگر سورج کا کچھ حصہ گہن سے نکلے اور کچھ حصے پر گہن باقی رہ جائے تو نماز فوت نہیں ہوگی بلکہ پڑھی جائے گی، جس طرح کے گہن کے آغاز میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اسی طرح سورج گہن کھلتے وقت میں بھی اگر کچھ حصہ بھی اگر اس کے کچھ سورج کے کچھ حصے پر بھی گہن باقی ہو تو نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے گہن کھلنے یا نہ کھلنے کی نسبت شک ہو تو بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ خسوف کی نماز یعنی چاند گہن کی نماز چاند سے گہن کھل جانے یا سورج کے نکلنے پر فوت ہو جاتی ہے، یعنی کہ رات میں چاند کو گہن شروع ہوا اور آپ کو پتہ نہیں چلا کہ ابھی تک گہن کھلا ہے یا نہیں کھلا ہے، اور اسی کشمکش میں سورج بھی طلوع ہو گیا، تو سورج کے طلوع ہوتے ہی چاند گہن کا وقت ختم ہو جاتا۔ فجر کے طلوع ہونے یا گہن کے ساتھ ابر میں چاند کے غائب ہو جانے پر یہ نماز فوت ہو جاتی ہے۔ فجر کا وقت شروع ہو گیا یا فجر طلوع ہو گئی تو بھی چاند گہن کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یا چاند اپنے گہن کے ساتھ ابر میں غائب ہو جائے اور نظر نہ آئے تو بھی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ نماز کے فوت ہونے کے لیے چاند کا پورا حلقے گہن سے یقینی طور پر نکل جانے کی ضرورت ہے، یعنی کہ جو پوری چاند کا پورا جو حصہ ہے یا اس کی پوری گولائی ہے اس کا مکمل طور پر گہن سے نکل جانا ضروری ہے۔ اگر کچھ حصہ بھی اگر گہن میں ہے تو ابھی بھی اس کو چاند گہنی کہا جائے گا اور نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن سورج کے نکلنے کے لیے سورج کا بعض حصہ بھی نمودار ہو جائے تو چاند گہن کی نماز فوت ہو جائے گی، یعنی ابھی گہن کھلا ہے یا نہیں کھلا ہے ابھی آپ اسی میں ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ گہن ہے، لیکن سورج کا بعض حصہ بھی اگر طلوع ہو گیا، نمودار ہو گیا، ظاہر ہو گیا تو نماز کا وقت ختم ہو جاتا۔ چاند گہن اور سورج گہن کی نمازیں فوت ہو جائیں تو قضا نہیں کی جائیں گی، یعنی یہ سنت نمازیں قضا نہیں کی جاتی ہیں، ان کو صرف گہن کے وقت میں ہی پڑھا جاتا ہے۔ یہ حکم نماز کی نسبت ہے، ورنہ خطبہ گہن کے کھلنے کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی گہن کی یہ خسوف اور کسوف کی نماز میں خطبہ بھی ہوتا ہے۔ نماز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ابھی آپ نے نماز ایسے وقت میں شروع کی کہ گہن کھلنے کے لیے کھلنے کے قریب ہے، آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور گہن کبھی بھی کھل سکتا ہے، آپ کی نماز ہو گئی اور گہن کھل گیا تو ایسے وقت میں آپ کو چونکہ جماعت سے نماز کی ہے تو خطبہ پڑھا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ گہن کھل گیا تو خطبہ ترک کرنا ضروری نہیں ہے، اگر تنہا پڑھی ہے تو پھر خطبے کی ضرورت نہیں ہے۔ گہن کی نماز کی 3 کیفیات ہیں۔ سب سے کم تر 2 معمولی رکعتیں، جیسا کہ آپ سنت ظہر پڑھتے ہیں یا سنت فجر پڑھتے ہیں، جس طرح وہ 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں اسی طرح ایک معمولی 2 رکعت سورج یا چاند گہن کی سنت کی نیت سے پڑھی جائیں گے۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں 2 رکوع اور 2 قیام اور قرات میں طوالت نہ دے،
یعنی 2 رکوع اور 2 قیام، ہر رکعت میں 2 رکوع اور 2 قیام کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی. ایک رکعت یعنی 2 رکعت کی نیت سے پڑھیں گے، لیکن ہر رکعت میں 2 قیام ہوگا اور 2 رکوع ہوں گے. اسی طرح 2 رکعت کی نماز میں 4 قیام اور 4 رکوع ہوں گے. یہ اس طرح ادا کی جاتی ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں 2 رکوع 2 قیام کرے اور قرأت بھی طویل ہو. ایک ہے کہ 2 معمولی عام طور پر جو سنت نماز پڑھتے ہیں اس طریقے کے ساتھ میں آپ نماز پڑھیں گے، سب سے کم تر طریقے کی نماز. ادنا درجے کی نماز یہ ہے کہ ادنا کمال یہ ہے کہ قرأت مختصر کی جائے اور 2 قیام اور 2 رکوع کیے جائیں ہر رکعت میں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ قرأت بھی طویل ہو، رکوع اور قیام 2 ادا کیے جائیں. خسوف یا خسوف کے تعین کے ساتھ نیت کی جائے گی. نیت کے بعد دعائے افتتاح پڑھیں گے، جیسا کہ آپ فرض نمازوں میں بھی اور سنت نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض کہہ کر. اور اس کے بعد قرأت تعوذ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ میں قرأت کا آغاز ہوگا. اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور ایک سورہ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں. پھر رکوع کریں گے. رکوع کے بعد قیام کے لیے اٹھیں گے اور دوبارہ قیام کریں گے اور پھر دوبارہ رکوع میں جائیں گے اور پھر اس کے بعد دوبارہ پھر اعتدال ہوگا، یعنی کہ رکوع کے بعد جو اٹھتے ہیں آپ وہ بھی 2 مرتبہ، اعتدال بھی 2 مرتبہ ہوگا. یا ایک اور طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نیت کے ساتھ میں قرأت پڑھ کر رکوع میں جائیں گے، رکوع کے بعد پھر سے قیام کے لیے اٹھیں گے. یعنی آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر نہیں اٹھیں گے بلکہ اللہ اکبر کہہ کر پھر قیام میں جائیں گے. قیام میں پھر قرأت ہوگی، سورہ پڑھا جائے گا، اس کے بعد رکوع میں جائیں گے. رکوع میں یہ دوسری مرتبہ رکوع ہوگا. اس کے بعد اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر اٹھیں گے، اعتدال کریں گے. پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں گے. باقی نماز اپنے اعتبار سے ہی ہوگی. جیسی پہلی رکعت پڑھیں گے ویسی ہی دوسری رکعت بھی ہوگی. اگر پہلی رکعت میں ایک ہی قیام کر رہے ہیں آپ تو دوسری رکعت میں بھی ایک ہی قیام کریں گے. پہلی رکعت میں 2 قیام کر رہے ہیں تو دوسری رکعت میں بھی 2 ہی قیام ہوں گے. اور پہلی رکعت میں اگر طویل قرأت کی ہے تو دوسری رکعت میں بھی طویل قرأت ہی کی جائے گی. جو پہلی رکوع سے اب رکوع اگر آپ 2 قیام اور 2 رکوع کر رہے ہیں تو رکوع کے اندر یہ ہے کہ دوبارہ جو قیام اور رکوع ہوگا وہ پہلے قیام اور رکوع سے کم ہوگا، تھوڑا سا خفیف ہوگا. حسب معمول 2 سجدے کیے جائیں گے. اسی طرح دوسری رکعت 2 قیام اور 2 رکوع اور 2 اعتدال اور 2 سجدوں کے ساتھ پڑھی جائے گی. چاروں قیام میں طویل صورتیں اور رکوع و سجود میں طویل تسبیحیں پڑھی جائیں گی. یہ سب سے اعلیٰ کمال ہے نماز کا. ادنا کمال کم تر 2 قیام 2 رکوع اور 2 اعتدال میں کم تسبیحات اور کم قرأت کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہیں. لیکن اعلیٰ ترین کمال یہ ہے کہ اس کو طویل قرأت، طویل تسبیحات اور طویل اعتدال اور سجود کے ساتھ پڑھا جائے. رکوع، سجود اور اعتدال میں طمانینت کرے اور طمانینت میں طوالت نہ دے. یعنی کہ جیسا کہ آپ اعتدال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اعتدال میں طویل وقت نہیں کھڑے رہیں گے بلکہ بس تھوڑا سا اطمینان ہو جائے گا اور اس کے بعد میں آپ سجدے کے لیے چلے جائیں گے. یا اگر وہ پہلے قیام کے بعد میں دوسرے قیام سے پہلے کا اعتدال ہے تو وہ بھی مختصر ہی رہے گا، اس کو بھی زیادہ طویل نہیں کریں گے. دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے وہ بھی مختصر رہے گا، زیادہ طویل بیٹھک نہیں کریں گے. رکوع کی تعداد ہر رکعت میں 2 ہیں اور سجدوں کی تعداد
دو کی دو ہی رہیں گی، سجدوں کی تعداد نہیں بدلے گی، صرف قیام اور رکوع دو دو ہوگا، سجدوں کی تعداد میں کمی بیشی نہیں ہوگی۔ طویل قیام کے متعلق احکام یہ ہیں کہ ایک رکعت میں 2 قیام تو 2 رکعت میں 4 قیام ہوں گے۔ سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہ کتاب الام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ختم سورہ یعنی کہ سورت ملانے کی نسبت یہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلے قیام میں سورہ بقرہ اگر یاد ہو تو سورہ بقرہ پڑھا جائے گا، یا اتنی ہی مقدار قرآن مجید میں سے دوسری آیتیں اگر سورہ بقرہ یاد نہ ہوں تو پڑھی جائیں گی، اور دوسرے قیام میں سورہ بقرہ میں سے 200 آیات کے برابر آیات کی مقدار کوئی دوسری آیتیں پڑھی جائیں گی، اور اتنا 200 آیات کے برابر دوسرا قیام ہوگا۔ پہلا قیام تو پورے مکمل سورہ بقرہ کے، سورہ بقرہ یاد ہوگی تو سورہ بقرہ پڑھی جائے گی، اگر یاد نہ ہو تو اس کی آیتوں کے مطابق اتنا لمبا قیام اور اتنی آیات پڑھی جائیں گی۔ اگر وہ نہ ہو تو اس کے بعد دوسرے قیام میں 200 آیات کے برابر کوئی دوسری صورت پڑھی جائے گی، یا نہیں تو کوئی دوسری آیات پڑھی جائیں گی۔ تیسرے میں سورہ بقرہ میں سے 150 آیات کے برابر قیام ہوگا، اور چوتھے قیام میں سورہ بقرہ میں سے 100 آیات کے برابر پڑھنا ہوگا، یعنی کہ سورہ بقرہ پہلی آیت یا اس کے برابر قیام ہوگا پہلے قیام میں۔ دوسرے قیام کے لیے جب آپ اٹھیں گے تو پھر 200 آیات کے برابر، اس کے بعد پھر 50 آیتیں کم 150 آیات، اس کے بعد پھر چوتھے قیام میں 50 آیتیں کم، یعنی کہ 100 آیات کے برابر قرأت کی جائے گی۔ اگر امام کو اتنی طویل کوئی صورت یاد نہ ہو تو مختصر سورے پڑھے جا سکتے ہیں۔ یہ صرف اکمل طریقے ادائے نماز ہے، یعنی بہت زیادہ اعلیٰ ترین مرتبہ ہے اس نماز کو ادا کرنے کا، ورنہ تو آپ کو کمتر درجہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ اس طریقے سے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ امام شافعی کے خلیفہ ابو یعقوب یوسف بن یحییٰ القرشی البویطی نے لکھا ہے کہ پہلے قیام میں سورہ بقرہ، دوسرے میں اس کی 200 معتدل آیتوں کے برابر کوئی صورت، یا تیسرے میں 150 آیتوں کے برابر، اور چوتھے میں 100 آیتوں کے برابر کوئی صورت یا ان قرآن مجید میں سے کسی آیات کا پڑھنا بہتر ہے۔ طویل رکوع کے بارے میں یہ ہے کہ پہلے رکوع میں سورہ بقرہ کی 100 آیتوں کے موافق تسبیح پڑھی جائے گی، رکوع کی بات کی جا رہی ہے۔ 100 آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھنے میں جتنا وقت ہوتا ہے اتنی برابر تسبیحات پڑھی جائیں گی۔ دوسرے رکوع میں 80 آیتوں کے برابر، تیسری میں 70 آیتوں، اور چوتھے میں 50 آیتوں کے برابر تسبیح پڑھی جائے گی۔ یہ طریقہ رکوع ہے صلاۃ خسوف و کسوف میں اعلیٰ ترین درجے کی نماز کا۔ سجدوں کے موافق یہی ہے کہ پہلے سجدے میں 100 آیتوں کے برابر، دوسرے میں 80، تیسرے میں 70 اور چوتھے میں 50 آیتوں کے برابر تسبیحات پڑھی جائیں گی۔ اعتدال اور 2 سجدوں کے درمیان جلوس میں طوالت نہیں دی جائے گی۔ کسوف یعنی کہ سورج گرہن کی نماز خاموشی کے ساتھ پڑھی جائے گی، اور خسوف یعنی چاند گرہن کی نماز جہر سے پڑھی جائے گی، کیونکہ سورج گرہن دن میں ہوتا ہے اور دن کی نمازیں سر اسرار میں ہی پڑھی جاتی ہیں، جیسا کہ ظہر اور عصر، تو سورج گرہن کی نماز بھی خاموشی کے ساتھ ہی پڑھی جائے گی۔ رات کی نمازیں جہر سے پڑھی جاتی ہیں، تو اسی طرح چاند گرہن کی نماز بھی جہر سے یعنی بآواز بلند پڑھی جائیں گی۔ نماز کے بعد امام 2 خطبے عیدین کے خطبوں کی طرح پڑھے گا، مگر تکبیریں نہیں پڑھی جائیں گی، یعنی کہ عیدین کی نماز میں پہلے خطبے سے پہلے تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، اور یعنی کہ 9 مرتبہ تکبیر کہی جاتی ہے، اور
دوسرے خطبے سے کھڑے ہونے سے پہلے 7 مرتبہ تکبیر کہی جاتی ہے۔ خسوف اور کسوف کی نماز میں تکبیر کی بجائے حبیب محسن بن الشیخ ابوبکر بن سالم رحمۃ اللہ علیہ نے جامع المہام میں لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ تکبیرات کو بدل کر استغفار پڑھا جائے اور 9 مرتبہ پہلے خطبے سے پہلے 9 مرتبہ استغفار پڑھے امام۔ استغفار مختصر استغفر اللہ ہے، اور اگر زیادہ پڑھنا چاہے تو استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ 1 مرتبہ۔ اسی طرح 9 مرتبہ پڑھا جائے گا، دوسرے خطبے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ ورنہ اگر پڑھنا نہ چاہے تو بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن تکبیرات کو بدل کر استغفار پڑھنے کو حبیب محسن بن الشیخ ابوبکر نے بہتر کہا ہے۔ نماز کے بعد خطبے ہوں گے، اور دونوں خطبوں میں گناہوں سے توبہ کرنے، صدقہ دینے اور نیک کام کرنے کی ترغیب دلائی جائے گی۔ یعنی خطبے کیا ہوں گے، خطبے میں کیا کہا جائے گا، اس کے نسبت کہا گیا ہے کہ توبہ کی طرف رغبت دلائی جائے گی، صدقہ دینے اور نیک کام کرنے کی ترغیب ہوگی۔ خطبہ صرف اس صورت میں مشروط ہے جبکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اگر منفرد یعنی کہ تنہا نماز پڑھیں گے یا عورتوں کی جماعت کے لیے خطبہ سنت نہیں ہے۔ عورتیں بھی جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھ سکتی ہیں، تنہا پڑھ رہی، اگر عورتوں میں عورتوں ہی کی جماعت چل رہی ہے تو ان کو خطبہ دینا ضروری نہیں ہے، وہ صرف نماز پڑھیں گی اور اس کے بعد اگر چاہیں تو وعظ اور نصیحت کر سکتی ہیں لیکن خطبہ نہیں دیں گے۔ اور تنہا اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو خطبے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ خطبے میں یہ شرائط ہیں کہ مرد خطبہ دے اور ایسی آواز میں خطبہ دے کہ دوسروں کو سنائی دے، اور حاضرین خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیں، اور خطبہ عربی میں ہو۔ تو خطبہ ہو یا کوئی نصیحت یا وعظ ہو، ہر ایک کے آداب یہی ہیں کہ جب وہ دیا جائے خطبہ ہو تو آپس میں بات یا کلام نہ کیا جائے بلکہ سنا جائے۔ اگر بات کرنا اتنا ہی اہم ہے تو اٹھ کر جائیں، باہر جا کر نماز یا بات کر واپس آئیں۔ یہ آداب ہیں مجالس کے، اس کو ذہن نشین رکھا جائے۔ ان خطبوں میں قیام، کیونکہ جمعہ کے بھی خطبوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنی باتوں میں مصروف رہتے ہیں۔ عید کی نماز ہوتے ہی عید کا خطبہ چل رہا ہے، لوگ اپنی آپ کو مبارکبادوں میں مصروف رہتے ہیں، یا پہلے چپل اٹھا کے سب سے آخر میں جا کے ارے دیر ہو جاتی نہیں تو بلکہ پہلے جا کر آخری صف میں بیٹھ جاتے۔ یہ تماشے کرتے ہیں اور یہ بے وقوفی ہے سب کی۔ اتنی جلدی ہے تو پھر نماز ہی نہ پڑھو بھائی، یا ایسا ہے تو پھر آپ کی خاطر جو ہے نا امام ہی آخری صف میں آ کر خطبہ دے دے گا تاکہ آپ کو جانے کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو اس طریقے کے حالات ہوتے ہیں۔ دونوں خطبے کھڑے رہ کر دینا سنت ہے، اور دونوں خطبوں کے درمیان جلوس یعنی کہ بیٹھک سنت ہے، اور خطبے عربی میں ہوں یہ بھی ایک شرط ہے، اور سب حاضرین کو سنائی دے۔ امام اتنی آہستہ سے نہ کہے کہ اس کو ہی سنائی دے اور کسی دوسرے کو سنائی نہیں دے رہا، تو یہ بھی شروط خطبہ کے خلاف ہے۔ دوسروں کو سنائی دے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ خطبہ اسی غرض سے دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں تک بات پہنچے۔ بادل کی کڑک، بجلی کی چمک، زلزلہ اور طوفان، باد و باران کے وقت گھر میں 2 رکعت نماز پڑھنا یہ سنت ہے۔ ان تمام حالات میں گھر میں 2 رکعت نماز پڑھنا بھی سنت ہے۔ کسوف اور خسوف کے علاوہ یہ چند نمازیں ہیں۔ جب شدت کی آندھی چلے تو یہ دعا پڑھیں کہ اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ یا ما ارسلت بہ و اعوذ بک من شرہا ومن شر
ما فیہا وشر ما ارسلت بہ اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا، کہ دعا یہ کرے کہ اے اللہ میں تجھ سے اس آندھی یا طوفان یا یہ شدت کی جو آندھی چل رہی ہے، اس کی جو خیر ہے، اس کی جو بھلائی ہے وہ تجھ سے طلب کرتا ہوں، اور اس آندھی کو بھیجنے کے ذریعے سے اس کے اندر جو کوئی بھلائی ہے میں اس کے اندر کی بھلائی وہ تجھ سے طلب کرتا ہوں، اور وہ بھلائی چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی تو نے ان کے ذریعے سے بھیجی ہے، اور ان چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں جو اس کے ساتھ آئی ہیں یا اس کے ذریعے بھیجی گئی ہیں یا اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہم اجعلها ریاحا، اس کو ہمارے لیے نفعدار بنا، نقصان کا سبب نہ بنا، یہ دعا مانگی جائے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے حدیث منقطع بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فقر اور غربت یعنی غربت اور افلاس کی شکایت کی ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ تم نے ہوا کو برا کہا ہوگا، اسی لیے غربت اور افلاسی تمہارے اوپر آئی ہوئی ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں اس حدیث کے بعد، صرف اتنا ہی حدیث کا متن ہے، اس کے بعد حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کو بھی یہ مناسب نہیں کہ وہ ہوا کو برا بھلا کہے، کسی کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ہوا کو برا بھلا کہے، کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے اور فرما بردار ہے اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ویسا ہی ہوا بنتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہے، کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ایسا کہے۔ اور اس کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، امام نووی نے اس کو کتاب الاذکار میں بھی روایت کیا، اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اور کوئی شک نہیں ہے کہ کئی ایسے اسلامی معرکوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی آندھیاں اور ایسی ہوائیں بھیجی کہ دشمنوں کے لشکر نیست و نابود ہو کر رہ گئے تھے۔ اگر کبھی ہمارے خلاف آ رہی ہیں تو سمجھیں کہ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے تائب ہونے کی ضرورت ہے، اور برا اس کو کہنے سے کیا ہوگا۔ خاص بات یہاں پر ایک اور بات کہوں گا کہ اکثر دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ بچے تو واقف ہی ہوں گے جو پتنگ بازی کے لیے مشہور ہیں، تو پتنگ بازی کے وقت بھی کچھ ایسے کلمات استعمال کرتے ہیں جو ہوا کے تعلق سے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ہم کہہ جاتے ہیں باتوں میں، ہنسی مذاق ہوتا ہے یا کوئی اور باتیں ہوتی ہیں، اس میں اس کے پیچھے کسی کا تو ذہن ہی ہوتا ہے کہ ایسا کہے جب تک ہوا نہیں چلتی یا وغیرہ وغیرہ، اور اتفاق یہ ہوتا ہے کہ اکثر ان کے ذہن کے اعتبار سے ہی وہ کیفیات ہو جاتی ہیں کہ وہ کہتے ہی ہوا چلنے لگ جاتی ہے اور ان کی پتنگ ہوا میں اڑ جاتی ہے، تو لوگوں کو اکثر ایسا ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام، ہمارے حبیب صاحب تشریف لائیں۔ تو بات ہوا کے تعلق سے چل رہی تھی کہ ہواؤں کو برا بھلا کہنا یہ غیر مناسب، کہ اللہ کے فرما بردار اور حقیقت میں اللہ کا لشکر ہے، اور امام نووی نے بھی اس کو روایت کیا۔ اب یہاں پر ایک بات جو اس کے مخالف، یعنی اس کے اندر ذکر تو نہیں ہے لیکن میں تھوڑی سی بات یہاں کرنا چاہوں گا کہ ہواؤں کو برا بھلا کہنے سے روکا گیا ہے، تو چہ جائے کہ انسان ایک دوسرے مسلمان یا مومن کو برا بھلا کہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہوا اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق، اور انسان اشرف المخلوقات، اور اس انسان میں، ہاں صرف مسلمان کی بات نہیں کہہ رہا، اگر غیر مسلمان بھی ہے اور ناحق اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے تو اس کا بھی وبال پڑے گا، اس کی بھی نحوست آپ کے اوپر آئے گی۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا، اس واقعے کے پیچھے حقیقت کیا ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، لیکن بات آ گئی تو کہنا چاہوں گا کہ جو افراد نے، جو حال ہی میں سیلاب آیا اور جو ہے نا کٹا ٹوٹ کر جو ہے نا احباب میں بارکس بابا نگر اور دوسرے مقامات میں چلا گیا، تو اس تعلق سے لوگوں نے بات بہت معروف ہوئی ہے کہ بارکس والوں نے کٹا توڑ دیا تاکہ ان کے بارکس کے جو ہے نا بستیوں میں نہ آ جائے،
تو دیکھیے اس کے پیچھے اگر حقیقت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کا حساب کرنے والا ہے جنہوں نے کیا. اگر حقیقت نہیں ہے تو خبردار اور آگاہ رہیے کہ کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. مسلمان کسی انسان ہوا کے بارے میں بولنے میں ایسا ہے تو ہوا سے زیادہ اشرف مخلوقات میں انسان ہے, چاہے وہ مسلمان ہو, ہندو ہو, پارسی ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو یا کوئی اور ہو. انسان ہے, اگر ناحق اس کو برا بھلا کہا جائے تو اس کا بھی وبال آئے گا, غربت میں یا کسی اور چیزوں میں اس کا ایک سبب بن جائے گی. تو یہ جہالت ہے جو بھی کہتے ہیں. تو مومنوں کو, مسلمانوں کو اور ہی زیادہ نشان ملامت بنایا جائے کسی اور باتوں پر, تو یہ ایک واقعے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا. اصل تو میں عام ہی طور پر میں یہ بات تو ہر ایک کے لیے ہے, چاہے وہ بارکس کے ہوں, غیر بارکس کے ہوں, یا کہیں اور کے ہوں, عرب ہو, غیر عرب ہو, کسی دوسرے کے بارے میں برا بھلا کہنا, نازیبا الفاظ, یہی تو غربت کی علامت بھی بن سکتی ہے. تو ان سے احتیاط کریے, اگر کی تھی تو توبہ کریے, یہ بہت بہتر ہے. اور خاص کر کے اپنے آپ میں ایک لڑائی کا ماحول بنانا اور ایک مخصوص کمیونٹی کو الگ کر دینا, ایک گروپ بندی کرنا, یہ تو بہت ہی غلط ہے. الحاصل یہ آج کی گفتگو کا کہ اگر کسی شخص کو نماز کسوف اور نماز جنازہ پر اکٹھا, اگر دونوں نمازیں اکٹھا پڑھنے کا اتفاق ہو تو نماز جنازہ کو مقدم کرنا چاہیے. یعنی کہ دو نمازیں ایک جگہ ہو گئیں کہ سورج گرہن بھی ہے اور نماز جنازہ بھی آ گئی, اور دونوں میں سے کسی ایک نماز کو مقدم پہلے پڑھنے کا اگر کوئی معاملہ, ایسا مسئلہ پیش آئے تو بہتر یہ ہے کہ پہلے نماز جنازہ پڑھی جائے, اس کے بعد میں کسوف کی نماز پڑھی جائے. ہاں اگر جنازے کے لیے تھوڑا, یعنی ابھی میت ابھی ہوئی ہے, انتقال ابھی ہوا ہے کسی کا, تو تھوڑا سا توقف دیا جا سکتا ہے کہ اس حال میں کہ نماز کسوف ادا کر لی جائے. کہ کسوف کا وقت بہت کم ہو تو بہتر یہ ہے کہ کسوف کو پہلے پڑھ لیں اور نماز جنازہ بعد میں کر لیں. اسی طرح اگر کسی کو عید اور جنازے کی نماز کو اکٹھا کرنے ایسا وقت ایسا آ جائے کہ عید کی نماز سر پر ہے اور جنازہ بھی کسی کا ہو گیا ہے, تو اگر عید کی نماز کے لیے ابھی وقت باقی ہے تو بہتر یہ ہے کہ پہلے نماز جنازہ پڑھی جائے. اگر جنازہ تھوڑا سا تاخیر کی جا سکتی ہے اس حال میں کہ میت کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے, تو پھر ضروری ہے کہ آپ عید کی نماز تیزی کے ساتھ ادا کریں گے, احترام میں کہ جس کا جنازہ ہے وہ ادا کیا جائے. اطمینان سے ادا نہیں کریں گے کہ جنازہ اس کے بعد پڑھا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ, تو نماز کو تھوڑا سا تیزی کے ساتھ پڑھیں گے. اسی طرح کسوف اور فرض نماز دونوں کا وقت ایک سا ہو جائے تو پہلے نماز فرض ادا کی جائے گی, بعد میں کسوف ادا کی جائے گی. اس حال میں کہ اگر فرض نماز کا وقت تنگ نہ ہو تو پہلے کسوف پڑھ لیں, اس کے بعد فرض نماز ادا کی جا سکتی ہے. اسی طرح عیدین اور نماز جنازہ میں عید کی نماز کا اگر وقت تنگ ہو اور نماز جنازہ کو تھوڑا سا تاخیر کی جا سکتی ہے, اگر اتنی گنجائش ہے تو تاخیر کی جائے گی, ورنہ نہیں کی جائے گی, ورنہ نماز کے اوپر جنازے ہی کو مقدم کیا جائے گا. نماز کسوف کو وطر سے مقدم کر کے پڑھیں گے. وطر اور کسوف دونوں کا وقت اگر ہو تو خسوف کی نماز کو وطر سے مقدم کر کے پڑھا جائے گا, اس لیے کہ نماز خسوف زیادہ مؤکد ہے وطر سے. یا نماز جنازہ اور فرض نماز اکٹھا ہو جائیں تو نماز جنازہ کو مقدم کرے. اگر فرض نماز کے وقت میں گنجائش ہو یا میت کے تغیر ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو نماز جنازہ کی تاخیر حرام ہے. یعنی میت بدل سکتی ہے یا کسی وجہ سے
ہاسپٹل سے ہی ریلیز کرنے کے لیے ٹائم ہو گیا ڈیڈ باڈی کو، تو فرض نماز کا انتظار نہیں کریں گے، بلکہ اگر تاخیر کریں گے نماز جنازہ پڑھنے میں تو یہ حرام ہو جائے گا، تو اسی لیے نماز جنازہ پہلے پڑھی جائے گی۔ اس غرض سے میت کے تغیر ہونے کے اندیشے کے ساتھ یا نماز جنازہ کی تاخیر اس غرض سے ہے کہ اس پر نماز پڑھنے والوں کی کثرت ہو تو بھی حرام ہے، یعنی کہ نماز جنازہ کو بعض لوگ تاخیر کرتے ہیں، بعض لوگ 2 دن 3 دن رکائے رکھتے ہیں، یا بعض میتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ دن میں صبح انتقال ہوا اور شام تک اگر اٹھا کر رکھیں گے تو بھی میت تغیر پا سکتی ہے۔ تو میت اگر تغیر پا سکتی ہے تو ایسے حال میں میت کو غیر معمولی طور پر اس کے اندر نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے تاخیر کرنا یہ بھی حرام ہوگا، صرف اس غرض سے کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پڑھنے والوں کی کثرت ہو اسی لیے رکا کے رکھ رہے ہیں، تو پھر یہ حرام ہے۔ ہاں لیکن اگر تھوڑی سی تاخیر اس غرض سے کی جائے کہ اس پر نماز پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی، تھوڑی سی تاخیر اس لیے کی جا رہی ہے کہ لوگ آ جائیں تو زیادہ لوگ ہو جائیں گے تو نماز پڑھی جائے گی، تو ایسی صورت حال میں نماز جنازہ کے لیے تھوڑی تاخیر حرام نہیں ہے کہ اس میں میت کی مصلحت بھی شامل ہے، تو لہذا تھوڑی تاخیر جائز ہے، لیکن میت کے تغیر ہونے کا اندیشہ ہو تو حرام ہے۔ اور غیر معمولی طور پر ایسے ہی کسی میت میں اگر تغیر نہیں بھی ہو رہا ہے لیکن 24 گھنٹے یا اس سے زیادہ تاخیر کرنا میت کے لیے حرام ہے۔ اور صلاۃ کسوف کے اوپر نماز جنازہ کو مقدم کیا جائے گا اس وقت کہ نماز کسوف میں وقت تنگ نہ ہو۔ اگر وقت تنگ ہو تو کوشش کریں کہ پہلے کسوف تیزی سے ادا کریں اور اس کے بعد میں نماز جنازہ پڑھ لیں۔ آج کے درس کے حوالے سے اتنی ہی بات ہوگی، اور انشاءاللہ آئندہ درس میں صلاۃ الاستسقاء کے حوالے سے جو پانی نہ ہونے کی وجہ سے جو نماز پڑھی جاتی ہے، پانی طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے حوالے سے بیان ہوگا۔ اگر کسی کو آج کے درس کے حوالے سے کچھ سوالات ہوں تو وہ کر لیں تاکہ ہم آگے اگلے حصے کی طرف پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں، سمع اللہ لمن حمدہ کے بجائے اگر نماز کسوف یا کسوف میں اٹھتے وقت آپ بولے اللہ اکبر، تو طریقہ کیسا ہے وہ پورا بتائیے۔ ایک اور بات یاد آئی تو بہتر ہے کہ وہ بھی کہہ دوں کہ ہمارے یہاں پر پتہ نہیں کہ یہاں پر لوگ صلاۃ کسوف و خسوف کو جماعت کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے، لیکن الحمدللہ حضرموت میں آج بھی وہ اہتمام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کہ پورا شہر نکل کر ایک امام کے تابع ہو کر یہ نماز پڑھتا ہے۔ اگر کہیں مشکل ہوتی ہے سب کو آنے کے لیے تو وہاں پر چھوٹی سی الگ جماعتیں ہو جاتی ہیں، لیکن کثرت سے لوگ جامع مسجد میں نکل کر آتے ہیں، اور آج بھی حضرموت میں ایسی نمازیں ہوتی ہیں۔ اور ہمارے یہاں پہ یہ نمازوں کا تصور ختم کر دیا گیا، حالانکہ ہمارے اسلاف میں یہ موجود تھا، اور آج بھی اتنے بہترین انداز کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں کہ اس کو دیکھے تو ایک منظر اجتماعی توبہ کا اور اجتماعی دعا کا ایسا نظر آتا ہے کہ اس کو دیکھو تو بہت خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب نظر آتی ہے کہ ان کے اوپر برس جائے۔ تو ہمیں بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب نماز کے حوالے سے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کی نیت کر کے آپ جو ہے نا رکعت باندھیں گے، دعا افتتاح ہوگی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اس کے ساتھ الی آخر پڑھ کے اس کے بعد اعوذ باللہ کے ساتھ میں قرأت ہوگی، قرأت کے بعد میں ضم سورہ پڑھا جائے گا، سورہ فاتحہ ضم سورہ،
کوئی صورت ملا کر پڑھ لیں گے. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے. رکوع میں رکوع کی تسبیح پڑھیں گے. اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کر کھڑے ہوں گے. زیادہ وقفہ نہیں دیں گے بلکہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں نہیں جائیں گے, دوسرا قیام کریں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیا آپ نے, یہ اعتدال ہو گیا آپ کا. اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاتے ہیں عام طور پر. صلاۃ خسوف اور کسوف میں سجدے میں جانے کی بجائے دوبارہ ہاتھ باندھ لیں گے. ٹھیک ہے. پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ میں قرأت ہوگی سورہ فاتحہ ضم سورہ. اس کے بعد پھر رکوع کریں گے. پھر رکوع سے اٹھیں گے تو کیا ہو گیا؟ 2 بار قیام ہو گیا, 2 بار رکوع بھی ہو گیا, 2 بار اعتدال بھی ہو گیا. اب جو اللہ اکبر کہیں گے آپ رکوع سے اٹھنے کے بعد, اب سجدے میں جائیں گے. 2 سجدے ہوں گے. دوسرے سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے جلسہ افتراش مختصر سا وہ ایک تسبیح کے برابر بیٹھنا, اور اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے. دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ قرأت ہوگی سورہ فاتحہ ضم سورہ. پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے, تسبیح پڑھیں گے. پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر اٹھیں گے. یہ تیسرا قیام, تیسرا رکوع اور تیسرا اعتدال ہو گیا. سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہی رکیں گے نہیں, اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانے کی بجائے پھر چوتھا قیام. چوتھا قیام ہوگا, پھر رکوع سورہ فاتحہ ضم سورہ, اور اس کے بعد پھر چوتھا رکوع, پھر چوتھا اعتدال. اس کے بعد جب آپ جائیں گے سجدے میں تو اس کے بعد میں پھر آپ کی دوسری رکعت مکمل ہوگی. وہ عام طور پر جیسی نماز ہوتی ہے ویسے پڑھے گی. ممکن ہے کہ سوال کو پوری طریقے کے ساتھ سمجھا دیا گیا. اگر کوئی اور شک ہے تو پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ نماز عام طور پر پڑھی نہیں گئی تو لوگوں کو سوال ہو بھی سکتا ہے. مولانا حسن قاضی صاحب نے ان پر سوال کیا ہے کہ اگر نماز کسوف اور کسوف کیونکہ طویل ہوتی ہے, اگر اس درمیان اگر فرض نمازوں کا وقت آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فرض نمازوں کا وقت آ بھی جائے تو خسوف اور کسوف کو مکمل طور پر ادا کریں گے. اور نماز چونکہ وقت فرائض کا باقی رہتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ جلدی سے ختم ہو جاتا, الا یہ کہ مغرب کی نماز ہو. تو باقی نمازوں کے لیے تو آپ اطمینان سے پڑھیں گے, اور وہ نماز ہونے, خطبہ ہونے, دعا ہو جانے کے بعد پھر فرض نماز کے لیے آپ کھڑ سکتے ہیں. اب مغرب کی نماز کا وقت چونکہ تنگ ہوتا ہے اور بمشکل 20 منٹ 25 منٹ باقی رہتا ہے بمشکل, تو ایسی صورتحال میں اگر نماز کو طویل کرنے کی بجائے ہم سورج گہن کی نماز اگر پڑھ رہے تھے مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے, تو اس کو تھوڑا مختصر کر لیں گے, زیادہ طویل نہیں دیں گے کہ نماز قضا ہو جائے, فرض نماز قضا نہ ہو. تو یہ ایک بات. اور عام طور پر فرائض کی نماز کے وقت میں سورج گہن ایسے وقت میں شروع ہوا کہ فرض نماز کا وقت بھی تنگ ہے, تو پہلے فرض نماز پڑھ لیں, اس کے بعد سورج گہن پڑھ لیں. اگر سورج گہن بھی چند منٹ کے لیے ہے اور فرض نماز کا بھی وقت بہت مختصر ہے, تو سورج گہن کی یا چاند گہن کی نماز جو بھی پڑھ رہے ہوں اس کو قلیل کریں گے, کم کریں گے, تاکہ فرض بھی مل جائے اور فرض بھی ادا ہو جائے گی اور سورج گہن یا چاند گہن کی نماز بھی ہو جائے. یا نہیں تو وقت اگر فرض کے لیے تنگ ہے تو پہلے فرض پڑھ لیں, اس کے بعد اگر 1 منٹ بھی مل رہا ہے گہن کی نماز کے لیے تو آپ 1 رکعت بھی ادا کر لیں گے تیزی والی, تو آپ کو دوسری رکعت پڑھنے کا موقع مل جائے گا کہ آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. کوئی اور سوالات کون؟ جیسا کہ عام طور پر آپ نے بھی ذکر کیا, لیکن یہ جو ہے حاملہ عورتوں کے تعلق سے خاص طور پر ویسے واقع بھی ہوتے ہیں, کسی کا اگر کوئی ووٹ کٹا ہوا ہے وہ ہے تو چاند گرہن یا سورج گرہن کی وجہ سے, یعنی اگر وہ کوئی کام کر کے کام کرنے میں لگے تو یعنی کہ کسی کو یہ
توہمات تو خیر کسی ایک کے لیے بھی علیحدہ حکم نہیں ہے، بلکہ توہمات ہر اعتبار سے توہم، وہم ہر اعتبار سے وہم ہے۔ سورج گہن چاند گہن کے وقت باہر نہیں نکلنا یا وغیرہ، یا بال کاٹ لینا ہے، ناخن کاٹ لینا، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہ کاٹے جائے، یہ سب اس کا کوئی شریعت میں حکم نہیں ہے۔ ہاں سورج گہن اور چاند گہن کی نماز کی نیت ہے تو اس کے لیے اگر کوئی غسل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سنت ہے، نہیں کرتا ہے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کر لے تو نیکی ہے، نہ کرے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایک نیا حکم نہیں ہے باہر نکلنے کے لیے، نہ کوئی کاٹنے یا گھر میں بھی بیٹھے ہیں تو سورج گہن میں یا چاند گہن کے وقت میں کوئی چیز کاٹیں گے تو پھر بچے کا کوئی عضو کٹا ہوا نکلے گا یا کچھ اور ہو جائے گا، یا عام طور پر بغیر کوئی عذر کے اگر جو ہے عورت گھر میں بھی ہے تو ان کے عورتوں میں ایک وہم کا ایک سلسلہ چلتا ہوا آتا ہے، تو ویسی چیزوں کو بھی نہ مانا جائے کہ کوئی چیز نقصان کا سبب نہیں ہے۔ پہلے بوڑھی عورتوں کا ایک طریقہ ہوتا تھا، اور قدیم زمانے میں عورتوں کا چونکہ جو ہے نا ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ چار طرف عورتیں مل کر بیٹھتی تھیں، ایک آدھ کوئی ڈسکشن ہوتا تو اس میں کسی نے کچھ بات کہہ دی تو عورتوں کے ذہن میں بہت جلدی وہ گھر کر جاتی ہے، کوئی بھی وہم یا اس طریقے کی باتیں بہت جلدی جگہ پکڑ لیتی ہیں، جلدی خائف بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہو گئی، پہلے بوڑھی عورتوں کے اندر وہ رواج پا گئیں، اور وہ چلتے ہوئے پھر غیر مسلمان لوگوں سے یا ان کی عورتوں سے جو اختلاط رہا ہے، یا جو نو مسلم رہے اسلام سے پہلے، ان کے پاس میں وہم پرستی کا ایک طریقہ کار تھا، وہ چلتا ہوا ایک جاری رہا، اور وہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ پہنچا، تیرا تیزی کے نام پر یا کسی اور چیزوں کے نام پر، یا ایک ہی گھر میں 2 شادیاں کر دو تو پریشانی ہے، ایک ساتھ بھائی بہن کی شادی کر دو تو کچھ ہو جاتا کہتے ہیں، 2 بہنوں کی کر دو تو ہو جاتا کہتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے وہم پرستی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ایب صاحب کو پانی دیجیے۔ سوال کیا تیمم کا طریقہ عملی طور پر بتائیں۔ تیمم کا طریقہ، چلیے حبیب صاحب نے ہم سے سوال کیا تو وہ بڑی ایک تحدیث نعمت کے لیے کہتا ہوں، اور چونکہ وقت طویل ہو رہا ہے تو سب تھک جاتے ہیں، تو دوسرے درس کو آج کے لیے منقطع کر دیں گے اگر آپ لوگ کہیں تو، یا آپ لوگ سننا چاہتے ہیں تو مجھے کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ورنہ بعد میں اکثر یہ باتیں لوگوں میں مشہور ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ سائق، ایک ہوتا ہے ڈرائیور، جو کوئی اسٹیئرنگ پر بیٹھ جائے یا جو کوئی مائک پر آ جائے۔ دو لوگ کی خصوصیت یہ ہے کہ نہ اسٹیئرنگ چھوڑا جاتا ہے نہ مائک چھوڑتے ہیں، تو یہ اس طریقے کے ساتھ وہ باتیں چلتی ہیں۔ بچوں کو بھی تربیت کے ساتھ عملی طور پر تو میں سنانے کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، اگر چاہیں تو درس تصوف کا بھی اختصار سے ہم کر سکتے ہیں۔ اب رہی بات حبیب صاحب کے سوال سے بات آئی تو میں نے کہہ دیا کہ حبیب حسن بن یوسف رفیع صاحب حفظہ اللہ ہمارے حبیب علی صاحب کے والد ہیں، تو ان بڑوں کی طرف سے بھی سوال جب آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ ہمارے دروس کو کس طریقے کے ساتھ میں ان کی اہمیت کی نگاہوں سے دیکھ کر اس کو سماعت کر رہے ہیں، اور اس طرح اور بھی ہمارے بڑے حسن قادری صاحب اتنے دور بیٹھ کر وہ بھی سنتے ہیں اور سوالات بھی کرتے ہیں ہمیشہ۔ بہت سارے لوگ نا دیگر مقامات پر سن رہے ہیں، ان کے ساتھ میں فقیر کے اس طالب علم کے اساتذہ بھی ان دروس کو کئی مواقع پر سن رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی خواہش بھی ظاہر کی کہ دروس اس نہج کے ہیں کہ خواہش ہوتی ہے کہ کبھی موقع ملے تو وہ بھی آ کر تشریف رکھیں اور وہ سماعت کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی آ کر بیٹھیں۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، وہ محتاج نہیں ہے سننے کے، وہ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، میں تو ان سے پڑھ کر بول رہا ہوں، لیکن ان کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی اور ان کا اتنا
وقت نکال کر ہمارے دروس کو سننا، اس کی قبولیت سمجھتا ہوں کہ وہ میرے پڑھانے والے ہو کر وہ میرے دروس کو اگر سن رہے ہیں، ہمارے دروس کو سن رہے ہیں، تو یہ بڑی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ لیکن یہ دروس صرف آ کر بیٹھ کر سن کر چلے جانے کے لیے نہیں ہے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر، سننے والوں کے لیے بھی عملی طور پر اس کو آپ اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیے، تاکہ اس کا نور پیدا ہو، اور جو کچھ اس کے وقت اس کو دیا جا رہا ہے صرف اس لیے نہیں کہ یہ سنایا جائے، سن لیا جائے، ختم، اس کو عمل کے اندر ڈھالا جائے۔ کبھی ہنسی مذاق کے ذریعے سے بھی جو باتیں کی جاتی ہیں، لوگ اس کو بعض اچھا بھی دیکھتے ہیں، بعض غلط بھی دیکھتے ہیں۔ تو جو غلط دیکھتے ہیں میں ان کے لیے کہتا ہوں کہ یہ طریقہ ہم نے ہمارے بڑوں سے سیکھا ہے کہ باتیں اس درجے پر پہنچ کر کی جائیں کہ سب کے ذہن میں بھی آ جائے، اور ایسی مثالوں کے ساتھ دی جائے کہ لوگ اس کو قریب سے قبول کر لیں۔ ورنہ کسی ذات کی طرف نشاندہی نہیں ہے۔ اگر کسی کو ایسا محسوس ہو کہ اس کی طرف کی کہی جا رہی ہے، تو میں ان کی اس سمجھ سے پہلے معذرت چاہتا ہوں کہ وہ خامی شاید پہلے مجھ میں ہے، تو میں اپنے نفس کو مخاطب کر رہا ہوں، میں کسی کو مخاطب نہیں کر رہا۔ جب تک پہلے میری اصلاح نہ ہو میں کسی کو نہیں کہہ سکتا۔ تو لہذا اگر کسی باتوں میں اگزامپل دیا جاتا ہے، مثال دی جاتی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ فلاں فلاں یا آپ میں سے کوئی، ہاں اگر ایسی ہی قسم کی کوئی کمی یا کوئی عیب ہمارے اندر پایا، آپ سامعین میں کسی میں بھی پایا جائے، تو سمجھیے کہ وہ مخاطب اس کے بعد پہلے میرے نفس ہے، اس کے بعد آپ بھی ہوں گے۔ اگر ہے تو آپ اس کو درست کر لیجئے، لیکن براہ راست آپ نہیں ہیں۔ قرآن نازل ہوا ہے، بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیان ان کی وہ خامی بیان کی جا رہی ہے تو صرف واقعات سنائے جا رہے ہیں، ایک ناول ہے سمجھ کر اس کو ختم نہ کر دیا جائے۔ وہ بیک وقت ناول کا بھی کام کر رہا ہے کہ قصے کہانی بھی سنا رہا ہے، تاکہ لوگوں کو دلچسپی پیدا ہو، اور ان مثالوں کے ذریعے ہیں۔ تو لہذا ان کے اندر جامعیت ہوتی ہے، اس جامعیت کو پکڑا جائے، بجائے اس کے کہ خاکسار کو گناہگار ٹھہرایا جائے، اور کسی کی طرف بھی کسی صفت کو بیان کیا جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ عموم کی صفات آپ پر لاحق ہوں۔ کسی کی بھوک کی طرف اگر کوئی صفت لاگی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر خاص کی طرف بھی ہو۔ تو اسی طرح ہر ایک چیز کی بات ہے۔ تو حبیب ہمارے محترم، ہمارے بزرگ حبیب حسن بن یوسف رفیع صاحب کا جو سوال ہوا تھا، حالانکہ وہ جانتے ہیں لیکن آپ کی شاید علم میں لانے کے لیے پوچھا گیا ہے، تو اس کا عملی طریقہ کار یہ ہے کہ نویت سنت التیمم یا نویت التیمم نیابۃ للوضوء، اس طریقے کی نیتیں ہیں۔ ہم اس کے بارے میں تیمم کے بیان میں نیتیں اور بھی ذکر کر چکے تھے۔ میں نیت کرتا ہوں تیمم کی اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ کہہ دینا بھی کافی ہوگا۔ نویت التیمم یہ بھی نیت کافی ہوگی، میں نیت کرتا ہوں تیمم کی، اس سے بھی کافی ہے۔ اب یہ کہہ کر آپ پتھر پر یا مٹی پر، ایسی دیوار پر نہیں، ایسی دیوار پر تیمم نہیں ہوگا۔ دیواروں پر جو مٹی کی ہوں ان کے اوپر تیمم ہو سکتا ہے، سیمنٹ وغیرہ کے ساتھ میں بنائی گئی دیواروں پر تیمم نہیں ہوتا ہے۔ اور جامعۃ الازہر اور مصر وغیرہ اور شام اور دیگر عرب ممالک میں بعض جگہوں پر، اور بعض اہل علم کے گھرانوں میں اور ویسٹرن کنٹریز میں بھی بہت سارے علماء کا بھی یہی عمل ہے کہ ان کے گھروں میں ایک پتھر وہ رکھتے ہیں کہ جس کے اوپر تیمم کی ضرورت ہو تو کیا جائے۔ تو ہوٹلز میں بھی اگر رہتے ہیں تو وہاں پر بھی تیمم وہ دیواروں پر یا وہ زمینوں پر نہیں ہوگا۔ مٹی کے علاوہ مٹی کا کوئی نائب نہیں ہے۔ اکثر لوگوں نے دھول والی جگہ پر کبھی دیکھا، فقیر نے دیکھا ہے کہ بسوں میں جاتے وقت میں سیٹ پر دھول ہے تو اس پر ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیمم ہو گیا۔ نہیں ہوتا تیمم نہیں ہوتا ہے۔ تیمم مٹی کے علاوہ پتھر پر
آپ ہاتھ ماریں گے تو ہوگا. تو دونوں ہاتھ آپ کے مٹی یا پتھر پر ماریں گے ہلکے سے, ضروری نہیں ہے کہ زور سے پڑیں, ہلکا سا رکھیں گے اور تھوڑا سا بس ٹیپ کرنا, تھوڑا سا ہاتھ مارنے کی طرح بس ایسا کر لیں. اس کے بعد آپ اپنے چہرے پر پھیریں گے, کیونکہ نہ ہاتھ کے پونچھوں تک نہ اس سے کلی ہوگی, نہ ناک میں پانی چڑھایا جائے گا, نہ کچھ نہ ویسا. تیمم صرف چہرے پر اور ہاتھ کے کونیوں تک, پیروں پہ بھی نہیں. تیمم صرف چہرہ اور ہاتھوں پر ہوتا ہے. تیمم کے بیان میں ہم عرض کر چکے تھے, اگر کوئی پیروں کی طرف, پیروں پہ بھی اگر ہاتھ دست پھیرنا چاہے تو یہ اس کا اپنا معاملہ ہے, لیکن تیمم میں صرف چہرہ اور ہاتھ کونیوں تک اس پر ہاتھ پھیرایا جاتا ہے. یعنی بس دو ہی چیز, پہلے شروعات ایسا نہیں, کوئی مسح بھی نہیں ہے. کتنے دفعہ کرنا ہے؟ ایک بار بھی کافی ہو جاتا ہے. 3 بار کرنا چاہیں تو مذائقہ نہیں ہے, لیکن ایک بار کافی ہے, تیمم ہو جاتا ہے. اور اتفاق سے کچھ وضو کے بارے میں مجھے بات یاد آئی تو میں وہ بھی ذکر کر دوں کہ کسی نے بعد میں ہم سے جو ہے نا سوال کیا تھا یہ پتھر کیسا ہے, یعنی سیلو کا پتھر کون سا بھی پتھر چلے گا؟ پتھر مٹی کا ہو تو بہتر ہے, مٹی کے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بہتر ہوگا, ورنہ سیلو وغیرہ کے پتھر بھی کام کر جائیں گے. نیم کو کھلال ہوا ہے, جیسا کھلال کام سے کرنا تھوڑا کتا ہوتا ہے. تیمم میں جو چیزیں فرض ہیں, ہم اس کو اتفاق سے اس کا بیان نکل گیا تو ہم سمجھا رہے ہیں کہ 5 چیزیں تیمم میں فرض ہیں جو ہم اس سے پہلے بھی بتا چکے تھے. نیت پہلی چیز جو وضو میں بھی فرض ہے, اس میں بھی فرض ہے. آپ بغیر نیت کے آپ ہاتھ مار لیں, کچھ بھی لوٹ لیں تو بھی کچھ بھی نہیں ہوگا, تو نیت ضروری ہے. تو مٹی پر مار کر منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا اور نیت نہیں کی تو تیمم نہیں ہوگا, تو نیت ضروری ہوگی. اس کے بعد چہرے کا مسح, یعنی ہاتھ مٹی پر مارنے کے بعد اس کا چہرے پر پھیرنا, اس طرح کے کوئی حصہ باقی نہ رہے. یعنی کہ جہاں سے بال آپ کے پیشانی پر شروع ہو رہے ہیں وہاں سے لے کر آپ کی تھوڑی تک, تھوڑی کے نیچے تک بھی نہیں, اصل حصہ تھوڑی تک ہے. اب تھوڑی کے نیچے تک اس وقت کہ یہ احتیاط کے لیے کیا جاتا ہے, ورنہ تو ضروری نہیں ہے. اگر کسی کا نہیں پہنچا تو بھی ضروری نہیں. اب کسی کو داڑھی طویل ہے, ایک مشت ہے, تو ویسا شخص بھی اپنی تھوڑی تک اس کے پانی پہنچ گیا تو کافی ہے, فرض ادا ہو گیا. اب داڑھی کے اندر خلال کرتا ہے تو پانی کے وضو کی بات کر رہا ہوں, تو یہ اس کا اپنا عمل احتیاط ہے, سنت ہے. اگر نہ کرے تو فرض ادا ہو گیا, وضو ہو گیا. اگر کسی کی داڑھی کم ہے جس طرح میری ہے تو چمڑی کے پوری چمڑی تک پانی کا یا مٹی والا ہاتھ پہنچنا اس طریقے کے ساتھ ضروری ہے کہ اچھی طریقے کے ساتھ آپ پہنچائیں گے. ایسا نہیں کہ صرف ایسا کر دیا اور چھوڑ دیا. تو اچھی طرح, تو جس کی داڑھی کم ہوگی وہ تھوڑی کے نیچے تک بھی پانی پہنچائے گا, جس طرح آپ کی بھی داڑھی ہے سر حبیب صاحب, تو اس طریقے کے ساتھ میں پہنچایا جائے گا. جن کی مشت برابر ہو یا آدھی مشت بھی ہو تو ان کو صرف تھوڑی تک کچا ہو جائے تو کافی ہے. اور مٹی والا ہاتھ بھی ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک, ٹھیک ہے. سر کے بال جہاں سے شروع ہو رہے ہیں, اگر کسی کے بالکل بال نہیں ہیں تو وہ ضروری نہیں ہوگا کہ بال نہیں ہے تو پورا سر کو وہ کرے گا, بلکہ عام طور پر جہاں سے بال شروع ہوتے تھے وہاں سے شروع کرے گا اور تھوڑی تک اپنا ہاتھ پھیر دے گا, ٹھیک ہے. دوسرا یہ فرض تھا چہرے کا مسح کرنا. پھر دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کرنا, اس میں بھی بال برابر جگہ باقی نہ رہے.
ٹھیک ہے. چہرہ اور ہاتھوں کے مسح کے لیے الگ الگ 2 مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارنا، یعنی کہ ایک ہی بار مار کر چہرہ بھی اور ایک اسی سے ہاتھ کونیوں سمیت بھی جو ہے نا مسح کرنا، یہ غلط ہوگا. نہیں، ایک ہی مرتبہ مٹی پر ہاتھ مار کر ایک ہی اس سے آپ چہرہ بھی اور کونی بھی کر لیں گے تو نہیں چلے گا. ہر ایک کے لیے الگ الگ، یعنی کہ چہرے کے لیے الگ بار ماریں گے، پھر دوسری مرتبہ ہاتھوں کے لیے آپ جو ہے نا ہاتھ مٹی پر ماریں گے. یہ تھا تیسرا فرض. چوتھا فرض، پہلی نیت، دوسرا چہرے کا مسح، تیسرا کونیوں کا مسح، ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح، چوتھا ہر ایک کے لیے الگ الگ بار مٹی پر مارنا. پانچویں ہے ترتیب، یعنی کہ پہلے چہرہ اس کے بعد ہاتھ. اس کے علاوہ کوئی چیز فرض نہیں ہے. لوگ پیروں کا مسح بھی فرضیت سمجھتے ہیں یا کچھ، ایسا کچھ بھی نہیں. خلال وغیرہ سب کچھ نہیں ہے. صرف ہاتھ کا کونی سمیت مسح کرنا کہ بال برابر جگہ باقی نہ رہے، اس سے پہلے چہرے کا مسح جس میں بال برابر جگہ باقی نہ رہے. یہ 2 چیزیں ہیں فرض. یہ طریقہ ہے کہ نیت، چہرے کا مسح، ہاتھوں کا مسح، اور ہر ایک کے لیے الگ الگ بار مٹی پر ہاتھ مارنا، اور ترتیب. کوئی پہلے کونیوں تک جو ہے نا مسح کر لے، اس کے بعد چہرے کا مسح کر لے تو غلط ہو جائے گا. بس یہ صرف ہاتھ مارنا، کچھ نہیں، بس ہاتھ ماریں گے. یہ ہاتھ تھوڑے سے ایسا انگلی نہیں بلکہ ہاتھ پورے اچھے سے ماریں گے، اتنا کھلے ہاتھ، بند ہاتھ نہیں. یہ ترتیب ہے. اب وضو کے حوالے سے ایک نے سوال یہ کیا تھا کہ جو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ محرم کا ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نامحرم کا ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹتا ہے. تو کسی نے سن کر یہ سوال کیا کہ اس میں ہم نے کہا تھا کہ بیوی کا بھی ہاتھ لگ جائے گا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو انہوں نے سوال یہ کیا کہ بیوی تو محرم ہے، نامحرم میں آپ نے کہا کہ نامحرم کا ٹوٹتا ہے. تو بیوی نامحرم میں اسی لیے آتی ہے کہ بیوی کو اگر طلاق دے دیا جائے تو بیوی آپ کے نکاح سے خارج ہو جاتی ہے. ماں سے، بہن سے آپ رشتہ توڑ لیں تو آپ کا رشتہ نہیں ٹوٹتا. ان کا ہاتھ لگنے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. بیوی آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کا غیر تھی، نکاح میں آنے کے بعد محرم ہوئی، لیکن وہ رشتہ نزاکت والا ویسا ہی، اس کی نوعیت، ماہیت اور اصلیت اصل میں نامحرم سے ہے. تو ہمارے پاس محرم کس کو کہا جاتا ہے پھر؟ تو محرم وہ کہ جس سے نکاح حرام ہے. ماں سے نکاح حرام ہے، بہن سے نکاح حرام ہے، پھوپھو نکاح حرام ہے، خالہ نکاح حرام ہے. تو ان کا ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. وہ بھی سگی، رشتے کی پھوپھو، رشتے کی خالہ نہیں، یہ سب نہیں. سگی پھوپھو، سگی خالہ، ان کا ہاتھ لگے تو نکاح وضو نہیں ٹوٹتا. سگی بہن کا ہاتھ لگے تو نکاح نہیں ٹوٹتا. رشتے کی کوئی بہن کا ہاتھ لگ جائے تو نکاح ٹوٹ جائے. سگی یعنی ایک ہی باپ سے پیدا ہوئی، ایک ہی ماں ضروری نہیں ہے. کسی اور ماں، آپ کی حقیقی ماں کے علاوہ آپ کے والد ایک ہی ہیں، بلکہ والد کی دوسری زوجہ سے ہوئی سو اولاد بھی آپ کے لیے محرم ہے، وہ بھی آپ کے لیے محرم ہی ہے. تو والد کی دوسری بیوی کی بیٹی ہے، یا اسی طرح آپ کے دادا کی دوسری زوجہ کی اگر بیٹی جو آپ کی پھوپھو ہوتی ہیں، وہ بھی آپ کے لیے محرم ہی ہیں. تو ایک باپ کی جو جتنی اولاد ہے وہ سب محرم. ٹھیک ہے، یہ طریقہ ایسا چلتا. خلیری ماں کی کوئی دوسری سگی بہن کے علاوہ کوئی اور بہن ہے، اس کا ہاتھ لگ گیا، وضو ٹوٹ گیا آپ کا. والد کی سگی بہن کے علاوہ کوئی اور بہن ہے، اس کا ہاتھ لگ گیا، وضو ٹوٹ گیا آپ کا. آپ کی اپنی خلیری خالہ زاد بہن، چچا زاد بہن، تایا زاد بہن، اسی طرح کوئی سگے کو چھوڑ کر کسی اور میں چلے جائیں، ہاتھ لگ گیا، وضو ٹوٹ گیا. بیوی کا ہاتھ لگ گیا، وضو ٹوٹ گیا. تو محرم سے رشتہ محرم مراد ہے. یہ نہیں کہ اب بیوی نہ بیوی حرام ہے، ایسا نہیں کہہ رہے. بیوی
بیوی کی جگہ، لیکن رشتے کی وہ نزاکت ہے وہاں پر۔ سوال کہ تیمم میں بھی 3 وقت کرنا؟ نہیں، ایک مرتبہ کافی ہو جائے گا۔ تیمم میں 3 مرتبہ ہاتھ مار کر ایک ہی عضو کو کے اوپر سے مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی مرتبہ کافی ہو جاتا، ایک مرتبہ ہر عضو کا مسح کافی ہے۔ اسی طرح کچھ اور بھی سوالات تھے۔ چائے پھر گرم ہو سکتی ہے، ہمارے پاس نہ گیس کی کمی ہے، نہ لکڑیوں کی کمی ہے، نہ آگ کی کمی ہے۔ اگر چولہے میں گیس اور لکڑی نہ بھی ہو تو ہمارے یہاں پر ایسا مزاج ہے کہ ہمارے کلمات کافی ہے گرم کرنے کے لیے۔ کوئی اور سوالات اگر ہوں تو اس نوعیت سے کر لیجئے۔ یہ وضو کے بارے میں جنہوں نے سوال کیا تھا مجھے بہت اچھا لگا کہ بڑی باریکی میں جانے کی نوبت ہم کو تب نہیں آئی تھی، تو ہم نے اب بیان کر لیا۔ تو اسی طرح کوئی اگر سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ غسل کے تعلق سے جیسا غسل کرتے ہیں، غسل کے بعد وضو کرنا ضروری ہے یا؟ غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ غسل کا نائب وضو ہے۔ وضو اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو غسل کی بار بار نوبت نہ پڑے، اور وضو نام ہے آپ کے اعضائے ظاہری کا دھو لینا، تاکہ اس میں اگر نجاست ہو تو رفع ہو جائے، دور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور غسل آپ اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ کے جسم کے وہ اعضاء جو عام طور پر وضو کے پانی پر نہیں پہنچتے، ان پہ اگر نجاست ہو، یا اگر کوئی سنت مرحلہ ہے، کوئی مجالس وغیرہ کی خاطر، کوئی جمعہ کے لیے یا عیدین کے لیے یا کسی اور مقاصد سے سنت کا غسل کیا جاتا ہے، تو بھی وہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ جسم اچھا پاک صاف ہو جائے۔ تو وضو بھی صرف پاکیزگی کے لیے کیا جاتا ہے، غسل بھی پاکیزگی کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو غسل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وضو کا باپ ہے، تو جب آپ نے غسل کر لیا تو وضو کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر غسل نہیں کر سک رہے ہیں تو وضو کیا تو وضو کافی۔ مطلب وضو میں جیسا کہ ترتیب فرض ہے اپنے پاس، تو پھر غسل میں بھی ایک ترتیب ہے، وہ یہ کہ نیت اور پانی جسم پر بہنا، وہ ترتیب کو فالو کر لیا ہے تو پھر پانی پورے جسم سے بہ رہا ہے۔ کوئی ایسا تو نہیں نہاتا کہ پہلے ہاتھ پہ پانی ڈالے پھر سر پہ ڈالے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ تو کوئی سر سے شروع ہوگا، تو پانی بھی سر سے ڈالا جائے۔ کوئی پیروں کو پہلے پانی ڈالے گا پھر اس کے بعد ہاتھوں پہ ڈال رہا ہے، تو یہ تو عجیب ہی بات ہی ہے۔ آج کل سب سے اچھا آسان طریقہ شاور میں ٹھہر جائیے سر سے لے کے، لیکن ایسا نہیں کہ شاور میں ٹھہرو بولے تھے جسم سوکھا رہے گا کہیں کہیں، تو پھر آپ بولیں گے کہ ایوب صاحب نے کہا تھا تو ایسا ہو گیا، ویسا نہیں۔ شاور میں بھی ٹھہریں تو آپ اپنے جسم کے تمام اعضاء تک پانی پہنچے، یہ شرط ہے۔ آپ کے ہاتھوں کے نیچے جسم کے کسی اور جگہ پر آپ اپنا ہاتھ پھیریں تاکہ پانی پورا اس کا گیلا پن پورے جسم کو پہنچے، تو ہی غسل صحیح ہوگا آپ کا۔ حتیٰ کہ بارش ہو رہی ہے اور آپ غسل کی نیت سے بارش کے نیچے ٹھہر گئے تو بھی آپ کا غسل ہو جاتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ پورا جسم کچا ہو، اگر پورا جسم کچا نہیں ہو رہا ہے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح غسل کی نیت سے آپ باولی میں کود گئے اور پورا وہ تو اس میں تو ضرورت ہی نہیں پڑتی آپ کو پورے جسم پر پانی پہنچا یا نہیں پہنچا فکر کرنے کی، ہو جاتا ہے۔ سیدنا امام علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ غسل کی حاجت تھی اور فجر کی نماز کا وقت جو ہے نا قریب تھا جماعت کا، تو آپ اپنے حجرے سے نکلے اور نیت کی اور سیدھا باولی میں کود گئے اور باولی سے باہر نکلے، اسی طرح نماز ادا کر لی، غسل ہو گیا۔ نیت پانی کا باقی پورے جسم پر پہنچ جانا یہ کافی ہے، چاہے وہ آسمان کے پانی سے ہو، بہہ کر آیا پانی سے تو نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ گندا پانی بھی آ جاتا ہے، سیلابوں کے ذریعے سے لوگ وہیں پہ نہا رہے ہیں، دھو رہے ہیں برتن اور کپڑے، تو کہاں سے پانی ہمارے حبیب صاحب نے اس کی بڑی اچھی وضاحت کی تھی۔ حبیب فاروق صاحب نے بڑا اچھا فرق بتایا تھا، حبیب فاروق صاحب نے کس انداز کا پانی ہے۔ سوال یہ ہے کہ
پہ جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ پانی اچھلاتی ہیں، پانی خراب ہے، تو وہ حالت میں اپنے وضو تو نہیں ٹوٹتا نا، غسل واجب ہوتا ہے۔ غسل تبھی واجب ہوگا جب آپ کے جسم سے کوئی ایسا جو ہے نا مادہ نکلے جو شہوت سے ہو، یا بلا شہوت آپ کی شرمگاہوں سے، یعنی غلاظت کے علاوہ، پیشاب اور پیخانے کے علاوہ کوئی اور چیز نکلے، لید کے علاوہ کوئی اور چیز نکلے، جیسا مادہ منویات ہیں، شہوت سے نکلے یا بلا شہوت نکلے، غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو باقی چیزیں جو اچھل کر آتی ہیں اس سے صرف آپ جسم کے وہ حصے کو پانی بہا لیں، کافی ہو جائے گا۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ گالی دے دیے تو وضو ٹوٹ جاتا، یا گالی سن لیے تو وضو ٹوٹ جاتا، تو ایسا تو نہیں دینا چاہیے۔ گالی وضو کی حالت میں نہیں دینی چاہیے، یہ وضو کو مکروہ کر دیتی ہے، غیر ضروری باتیں وضو کو جو ہے نا کراہیت میں لاتی ہیں، لیکن وضو نہیں توڑتی، نہ سننے سے نہ بولنے سے، نہ کسی اور چیز کا جو ہے نا جسم پر ہمارے اچھل کر آ جانے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ سوال کریں جی سر، کہ اگر وہ جو اکثر کتابوں میں بھی پڑھے ہیں، وضو کرے بعد پانی پوچھنا نہیں چاہیے، اسی سے نماز پڑھنا چاہیے، اس میں زیادہ نہیں ایسا کوئی شرط نہیں ہے۔ وضو کے پانی کے لیے چند روایات یہ بتائی جاتی ہیں کہ جو ہے وضو کا پانی جس جگہ پر پہنچتا ہے وہ جگہ قیامت کے دن منور ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو میں اعضائے وضو کی نورانیت سے پہچانوں گا اپنی امت کو۔ وضو پہلے کی امتوں میں نہیں تھا، حضور کی امت کا خاصہ، تو جس جگہ پر وضو کا پانی پہنچتا ہے وہ جگہ منور رہتی ہے، قیامت کے دن نور سے منور رہے گی۔ تو حضور نے ایک پہچان یہ بتائی اپنی امت کی۔ تو وضو کا پانی پہنچا جائے یا نہ پہنچا جائے، وضو کر لیا پانی پہنچ گیا تو وہ منور ہی رہیں گی۔ بعض کا اس میں ایک خدشہ یہ ہے کہ بعض واضح کرنے والوں نے یہ کہا کہ اس وجہ سے پانی کو نہ پہنچا جائے کہ یہ سوکھے گا تو نور بنے گا، ایسا کوئی، ویسے ہی سوکھ رہا ہے، آپ پانی سے نہ، آپ ہاتھ سے نہ بھی پہنچے یا کپڑے سے نہ بھی پہنچے تو بھی سوکھ رہا ہے، اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نئے انداز سے پھر پہنچا جائے۔ غسل کی فرضیت کے حوالے سے آپ نے حبیب سوال کیا، تو ہم نے جو بیان کیا تھا وہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے وہ 6 ہیں۔ مرد و عورت کی شرمگاہوں کا ملنا، آپس میں مرد اور عورت کی شرمگاہیں مل جائیں، مرد کی شرم کا حشفہ یعنی ابتدائی حصہ، اوپری حصہ بھی عورت کی شرمگاہ میں اگر داخل ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے اس کے بعد منی نکلے یا نہ نکلے، یا کوئی جسم سے اندر سے کوئی مادہ منویہ بہے یا نہ بہے، صرف حشفہ بھی داخل ہو گیا تو وضو فرض ہو جاتا ہے۔ منی کا نکلنا، دوسرا فرض یہ ہے کہ منی نکلے، چاہے آپ کے مرد کا عورت کی شرمگاہ سے ملے یا نہ ملے، لیکن منی اگر خارج ہوتی ہے شہوت سے کسی اور چیز سے تو بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ شافعیہ میں محض منی کا نکلنا غسل کو واجب کر دیتا ہے۔ منی کود کر لذت کے ساتھ خارج ہو، اس میں گوندے ہوئے آٹے کی سی بدبو ہو، یا تازہ منی میں کھجور کے پھول کی سی خوشبو ہو، یا اور خشک منی میں انڈے کی سفیدی کی جیسی بو ہو، اگرچہ وہ لذت یا کود کر نکلی یا نہ نکلی، دونوں ہی اعتبار سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اگر یہ صفات نہ پائی جائیں تو وہ منی نہیں کہلائے گی۔ یہ جو چند چیزیں بیان کی گئیں کہ منی کود کر نکلے، یا تازہ منی میں کھجور کے پھول کی بو ہو، یا خشک منی میں انڈے کی سفیدی کی بو ہو، تو یہ چیزیں اگر صفات نہ پائی جائیں تو وہ چیز منی نہیں کہلاتی اور غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ ان علامات میں مرد و عورت کی منی میں کوئی فرق نہیں ہے، مرد اور عورت دونوں کی منی یکساں ہے۔
تیسرا فرض یہ ہے کہ موت کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اسی لیے میت کو غسل دینا واجب ہے۔ تیسرا فرض موت کی وجہ سے تھا، چوتھا حیض کی وجہ سے، پانچواں نفاس کی وجہ سے۔ تو یہ دو چیزیں تو مرد پر نہیں ہوتی، تیسرا جو فرض تھا وہ تو موت کی وجہ سے، تو لہذا دو ہی چیزیں ہیں، ایک مرد اور عورت کی شرمگاہ مل جائے، اس کا مرد کی شرمگاہ کا ابتدائی حصہ بھی اگر عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو بھی فرض ہو جاتا ہے، ورنہ عام طور پر تو منی کا خارج ہونا۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ جو خارج ہوئی ہے شرمگاہ سے وہ منی ہے تو ہی غسل واجب ہے، ورنہ غسل واجب نہیں۔ کوئی اور سوال؟ تو وضو اگر کوئی شخص بغیر وضو یا صرف غسل کر کے کیا نماز ادا کر سکتا ہے؟ بغیر غسل کے؟ بغیر وضو غسل کر لیا تو وضو کی ضرورت نہیں ہے، وہی تو ابھی سوال بھی یہی تھا کہ غسل کر لیا تو آپ مثال بتائی کہ وضو کا باپ اگر کوئی ہے تو غسل ہے، تو جب غسل ہے آپ کو تو پھر آپ کو وضو کی ضرورت نہیں۔ ہاں غسل کرنے کے بعد وضو ٹوٹا ہے کہ آپ کے شرمگاہ سے ہوا خارج ہو گئی یا جو نواقص وضو ہیں دوسری چیزیں اگر ہو گئیں جس سے وضو ٹوٹتا ہے تو پھر آپ کو وضو کرنا پڑے گا، نہیں تو پھر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، سب چیز۔ کوئی اور سوال؟ تو آج چونکہ گفتگو مسائل کو لے کر تھوڑی سی زیادہ چلی، اور پھر یہ بات کہ اسی پیش نظر ہم انشاءاللہ درس تصوف کا جو بیان اصلاح قلب پر تھا انشاءاللہ وہ آئندہ درس میں مکمل کریں گے۔ آپ سے پھر یہی بات ہے کہ اکابرین اور بعض احباب مشائخین میں سے بھی انہوں نے بھی کہا کہ وہ ہمارے دروس دیکھ بھی رہے ہیں، سن رہے ہیں، خوشی کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کی خوشی پر آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ حاضر ہو رہے ہیں، سن رہے ہیں جس بھی اعتبار سے۔ لیکن اس کی ایک اہمیت ہے، ان اہمیتوں کو برقرار رکھیے اور ان کے اوپر عمل کریے۔ کہ چھوٹے بچوں کو گود میں لے لیتے ہیں، اگر وہ پیشاب کر دیں تو کیا غسل فرض ہو جاتا ہے یا کیا؟ بچے بھی اگر ہم چھوٹے بچے ہیں، آپ نے گود میں لیا ہوا ہے، انہوں نے پیشاب یا پیخانہ کر دیا یا غلاظت کر دی تو اس سے بھی نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ غسل۔ ہاں گندگی کو آپ کے جسم سے صاف کر دینا، یہ ہم نے طہارت کے بیان میں ذکر بھی کیا تھا، تو اگر مزید سوال اس تعلق سے اور بھی ہو تو آپ وہ بھی سن سکتے ہیں، ابتدائی دروس میں ہم نے ذکر کیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ وضو اسی وقت ٹوٹتا ہے کہ جب آپ کے جسم سے کوئی چیز غلاظت کے طور پر خارج ہو، اور یا آپ کو حاجت ہو کہ آپ بیت الخلاء جائیں تو ہی وضو ٹوٹتا ہے۔ صرف بیت الخلاء گئے تھے، کوئی چیز خارج نہیں ہوئی اور آپ کو حاجت پیشاب وغیرہ بھی نہیں تھی تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا، صرف جا کے آنے میں نہیں ٹوٹتا۔ ہاں آپ کو جو ہے نا پیشاب وغیرہ کی حاجت تھی، غلاظت کے خارج ہونے کی وجہ تھی اور آپ گئے اور خارج کیا اور واپس آئے تو وضو ٹوٹ گیا، آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ تو بچوں کا پیشاب وغیرہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، باہر کی کوئی گندگی آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر آنگ پہ بچے پیشاب کریں تو وہ دھو لینا چاہیے، دھو لے کے پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، وہی لباس کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جائے گی، یا بدل لیں یا اس کو دھو لیں کہ اتنا اطمینان ہو جائے کہ وہ گندگی صاف ہو گئی تو کافی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کو صابن ہی لگایا جائے یا مٹی سے ہی دھویا جائے، کافی ہو جائے۔ حتیٰ کہ بعض بچے بستر میں پیشاب کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تب بھی غسل واجب نہیں ہوتا، وہ غسل میں ہی رہتے ہیں، لیکن سوائے منی نکلنے کے
فرضیت پیشاب کرنے سے نہیں ہوتی. لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ پیشاب جو بچے غیر احتیاط میں جو ہے نا بستر میں کر لیتے ہیں تو ان کے اوپر غسل واجب ہے. نہیں، کپڑے بدل لیے جائیں. آپ کو جہاں جہاں بھی آپ کو خیال ہے کہ پیشاب کے خطرات پہنچیں وہاں سے پانی بہا لیں، بہتر ہے. پانی سے صاف بھی کر لیں تو بھی کافی ہے. غسل فرض ہونے کی جو شرائط ہم بیان کیے اس کے علاوہ کوئی ایک نئی وجہ نہیں بنا سکتے. جیسا دوران سفر ہے، بعض جگہ حمام صاف نہیں ملتا، وہ نہیں ملتا، یا پانی میسر نہیں آتا، تو ایسی حالت میں عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ اگر پیشاب کر لیں اور اس کے بعد پانی نہیں ملا تو بھی اگر ڈھیلے بھی صحیح نہیں رہے تو غسل فرض ہو جاتا ہے. نہیں، غلط بات ہے. غسل کی فرضیت کے صرف 5 ہی شرائط ہیں جو ابھی ہم نے پھر سے ذکر کیے تھے. مرد اور عورت کی شرمگاہوں کا ملنا، منی کا نکلنا. منی کی صفات بھی ہیں، اگر وہ صفات نہ پائی جائیں تو وہ منی بھی نہیں ہے، عورت اور مرد دونوں کے لیے. تیسرا موت، چوتھا حیض، پانچواں نفاس. یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ کو غسل فرض ہی نہیں. پانی نہیں ملا، ڈیلا آپ استعمال کر لیے، اطمینان نہیں ہوا، وہ اور بات ہے، اطمینان نہیں ہوتا. ورنہ تو آج کل آپ جو ہے نا وہ خاص قسم کے ٹیشو پیپرز ہیں جو جذب کرتے ہیں، جاذبیت کی صلاحیت ہے، وہ بھی رکھ سکتے ہیں. ڈیلا استعمال کیا جائے اس کے بعد وہ ٹیشو پیپر استعمال کیا جائے، صرف ٹیشو پیپر استعمال نہ کریں. اس کا میں طہارت لینا ضروری ہے. جی ڈھیلا استعمال نہیں، وہی طہارت ہو جائے گی آپ کی، وہی طہارت پانی نہ ملنے کی صورت میں. اگر ڈیلا اور پانی بھی ہے تو آپ ڈیلا استعمال کر کے پانی استعمال کریں تو بہت زیادہ فضیلت ہے اس کی. پانی نہیں تھا تو صرف ڈیلا کا استعمال کیا تو کافی ہے. اگر ٹیشو پیپر تھا اور ڈیلا ایسا ہے کہ آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا تو ٹیشو اور ڈیلا دونوں استعمال کیے جائیں. نہیں، جیسا ڈھیلا استعمال کریں گے ٹیشو جہاں پر ہم کافی بہت بہتر ہے. لیکن کہیں ایسی جگہ پہنچے آپ جہاں پہ پانی میسر آ گیا تو پھر آپ ایک بار طہارت لے لیں تو بہتر ہے. وہ ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے لیکن بہتر ہے. اگر دونوں بھی نہ ملیں اور اس کے پیشاب کر لیا کوئی تو کیا اس کے اوپر غسل تو فرض نہیں ہے، لیکن ہاں جہاں کہیں پہنچے تو اس کو ضروری ہے کہ وہ پانی سے اپنے آپ کو صاف کر لیں. بات کر لیں جیسا سوال ہے کہ کچھ چیز بدل بھی لیں وہ جو پہنے ہوا ہے وغیرہ اس کے بعد، لیکن فرضیت غسل تو نہیں رہتی لیکن وضو کر لینا چاہیے. تشریف رکھیے علی صاحب. نماز کے تعلق سے نماز کے دوران میں جب کوئی بچے چھوٹے سامنے آ جائے اس کا کیا حکم ہے؟ وہ سترۃ المصلی ہے، انشاءاللہ اس کا بیان بہت قریب یہ چند نمازوں کے بیان کے بعد میں ہم انشاءاللہ کریں گے. تو اس میں بہت اچھے بچے آ جائیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچے اگر آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے سے بتایا ہے، حسنین کریمین کے ناز اور نخرے اٹھائے ہیں نماز میں، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. حتیٰ کہ آپ کی توجہ اگر قبلے سے ہٹ جائے، جن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے وہ بھی ہم بیان کر چکے تھے، وہ اگر چیزوں کے علاوہ اگر کوئی چیز ہو جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی. اگر وہ نواقی سے نماز اگر پائی جائے تو اس سے نماز، آپ کی توجہ یا آپ کی فیسنگ جو ہے، آپ کا سینہ قبلے سے بالکل ہٹ جائے، رخ بدل جائے تو نماز ٹوٹ گئی. ورنہ بچے آ گئے تو ان کو گرنے سے بچا لیا، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. سامنے سے کوئی جا رہا ہے تو بھی نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن اس کا ایک بیان ہے کہ ایک سترے کے پیچھے نماز پڑھی جائے تاکہ سامنے والے کو پریشانی بھی نہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں بھائی کیسا گئے، ویسا نہیں. تو آپ کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کا سترا ہو. کوئی ایسی جگہ پہ جہاں پہ سترا نہیں تھا تو مجبوری ہے، چلتا ہے. اب اس کے لیے پورا تفصیل سے بیان انشاءاللہ بعد میں ہو جائے گا. تو اگر اور کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم اختتام کرتے ہیں تاکہ جن کی چائے ٹھنڈی ہو گئی وہ گرم ہو جائے. نہیں، پوروں کو میں سلام کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ہم نے کہا سنا
اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت عطا فرمائے، جہاں کہیں غلطی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے علماء کا ہمیں ادب کرنے کا سلیقہ دے، مشائخین کا ادب کرنے کا بھی سلیقہ دے۔ علماء کے اندر کوئی کلمات میں تضاد ہوتا ہے تو غلطی نہیں کہی جا سکتی، ان کی اپنی تحقیق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اکابرین کا ادب کریں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ رہیں، آپس میں ایک دوسرے مسلمان اور ایک دوسرے انسان کے ساتھ انسانیت اور طریقہ ادائے زندگی جو اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ہے، اللہ وہ زندگی عطا فرمائے، اسی پر موت عطا فرمائے، بحالت ایمان اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے اور زندگی کا خاتمہ عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں قیامت کے دن مجتمع فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ الفاتحہ الی حضرت النبی سیدنا آمین 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 اللہم آمین اللہم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الأمجد رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.